نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر بالایمان، کفر کو ایمان کے بدلے خرید لیا، لن يضروا الله شيئا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر جو ہے ان کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے یا وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جو ہم ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، بہت دردناک ذلت والا عذاب ان کے لیے ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے ان کے حال پر چھوڑ دیں، عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس حال پر کہ جس پر تم اس وقت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے۔ یہ غزوہ احد اور اس کا پس منظر چل رہا ہے، تو فرمایا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو چونکہ نقصان ہوا تھا تو فرمایا کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اس حال میں چھوڑ دے۔ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ وہ ناپاک جو لوگ ہیں، جو خبیث طبیعت کے لوگ ہیں ان کو، اور جو پاکیزہ طبیعت کے لوگ ہیں ان کو الگ رکھ دیں۔ یعنی یہ جو سارا امتحان ہے، یہ ساری آزمائش ہے غزوہ احد میں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، واضح کر دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ تمہیں یعنی عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع فرمائے، غیب کا علم تمہیں عطا فرما دے، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ کے شایان شان کیا ہے کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے اگر کسی کو چاہے تو وہ غیب کا علم عطا فرما دے، ان کو مختص فرما لیتا ہے، پھر ان کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو، عام عوام الناس کو، عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا نہیں فرماتا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے ایمان کو برقرار رکھو، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اور اس پر قائم رہو، استقامت اختیار کیے رکھو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر پھر تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ چند ایک آیات ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھا، اس کی تھوڑی سی تشریح بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایمان کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں نے ایمان کے بدلے یعنی کفر کے بدلے میں ایمان کو بیچ دیا یا ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں،
اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد مرتد لوگ ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ سو جو منافق ہیں وہ اس طرح سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ ظاہراً انہوں نے ایمان قبول کر رکھا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، ایمان کی خوبصورتی کو وہ جانتے تھے اور معجزات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دن اور رات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نفاق کو یعنی قبول کیا اور اس پر استقامت رکھی، چاہے جائے کہ وہ ایمان پر استقامت رکھتے، یعنی جو ظاہری طور پہ ایمان تھا اور باطنی طور پہ ان کے اندر کفر تھا، نفاق تھا، تو انہوں نے باطنی جو نفاق تھا، کفر تھا، اس کو اختیار کیا ایمان پہ، تو گویا کہ انہوں نے ایمان کو اپنے کو بیچ دیا کفر کے بدلے میں۔ تو یہ ہے، اگر اس سے مراد مرتد وہ ہوں تو وہ اس طرح سے ہے، مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے یا مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان تھا، تو اس کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ دے، یعنی مسلمان تھا تو معاذ اللہ عیسائی ہو جائے، کچھ اور بن جائے، ایتھیسٹ ہو جائے، تو وہ ایمان کو چھوڑ کے جو کسی دوسری طرف چلا جائے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مرتد ہے تو گویا اس کے پاس تو آلریڈی ایمان تھا، تو اس نے ایمان کو بیچ دیا کفر کو خریدنے کے لیے، تو کفر کے بدلے میں یعنی ایمان کے بدلے میں اس نے کفر کو خرید لیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہود اس سے مراد ہے، تو یہود اس طرح سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو کتابیں ان کے پاس موجود تھی، تورات، انجیل، تو وہ کتابوں کو پڑھ پڑھ کے وہ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، اور یہ ہم نے پہلے اس بارے میں سورہ بقرہ میں پڑھا بھی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہود تھے وہ جو اس وقت کے نان مسلم ہوتے تھے جن کے خلاف وہ جنگیں کیا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے ان کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ پہلے زمانے میں ہے، تو ان کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرا آخری نبی آئے گا، جو تیرا محبوب ہے، جس کی یہ شانیں ہیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں ان کافروں کے خلاف فتح نصیب فرما، تو فتح یاب ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو وہ جانتے تھے پہلے سے، اور پھر تورات میں، انجیل میں انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی نشانیاں پڑھی تھی وہ انہوں نے دیکھی بھی، اور ان کو دیکھتے رہے آپ کی حیات مبارکہ میں 40 سال تک، اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تو اب یہ لوگ جو ہے پہلے سے گویا کہ ان کے پاس ایمان تھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیف تھا ان کا، تو پہلے سے تو وہ تھے، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور جیسے ہی ان تک یہ میسج پہنچا تو انہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں۔ اس کی چند ایک وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ تو ان کے ہاں یہ بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ہے تو یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ ان سے ٹرانسفر کر دی بنی اسماعیل کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ تشریف لائے، تو ان کے حسد اور بغض کی یہ بھی وجہ تھی۔ تو اس کے علاوہ دیگر وجوہات تھی کہ ان کی جو چوتراہٹ تھی، ان کا یہ ایک فخر تھا کہ نبوت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لیا اور بنو اسماعیل کو عطا فرما دیا۔ تو یہ تین جو ہے طبقات آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس آیت مبارکہ سے مراد ہے۔ اور اب اگر کہا جائے کہ خرید لیا کا کیا مطلب ہوا، تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں خریدنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ چیز خریدتے ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے یا جو ہماری چاہت ہوتی ہے، جس کی طرف ہماری طبیعت مائل ہو اس کو ہم خریدتے ہیں، اور اس کے عوض ہم دیتے کیا ہے، جو ہمارے قبضہ میں ہو، جو ہمارے اختیار میں ہو، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، ہم دے کے کوئی بھی سودا ہے، تو پانی کی یہ بوتل بھی ہم نے لینی ہے، تو یہ چیز مجھے چاہیے تو میں نے لینی ہے، اس کے عوض میں ہم نے ان کو پے کرنا ہے۔ تو ان کے پاس جو پہلے سے تھا، ان تینوں گروہوں کے پاس وہ ایمان تھا، اور جو انہوں نے خریدا ان کی طبیعت نے جس کو چاہا وہ کفر تھا، تو انہوں نے گویا کہ ایمان کو دے دیا اور کفر کو لے لیا اس کے عوض میں، تو اس وجہ سے اس کو خرید و فروخت کا نام دیا گیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہے وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں، اپنے گناہ کو اور زیادہ کر لیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ اس کا سامنا کریں۔
اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو چند ایک چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کو مہلت جو دی جا رہی ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان سمجھے کہ میں تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں تو میں موت کی تمنا کروں؟ تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، مختلف احادیث ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق منافقین اور بنو قریظہ اور بنو نضیر ہیں، اور مقاتل نے کہا کہ اس آیت جو انما نملی لہم سے ہے، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کر کے ان کو مزید گناہ کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اپنے گناہوں میں بڑھتے جائیں، تاکہ ان کا کفر اور گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اس کا مصداق وہ قوم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دے دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے یعنی ان کا کفر جو ہے مستحکم تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے، اور ان کی بقا جو ہے وہ صرف کفر و گناہوں میں زیادتی کے لیے ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے لیے موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن ہو یا کافر، اس کے لیے موت اس کی اس دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مومن تو اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اگر وہ مر جائے گا تو اس کی تو زندگی ختم ہوگی اور اچھے اعمال کے جو چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اعمال تو منقطع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ روزے رکھتا ہے وہ شخص، نیکیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ابرار کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے، وہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا چلے جانا جو ہے تو جو پہلے پڑھا ہے، لیکن مومن ہو یا کافر، اس کی موت جو ہے زندگی سے بہتر ہے۔ تو مومنوں کی موت جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہے ان کے لیے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا یہ بات نہیں کہ کافر جب مرے گا تو فوراً دوزخ میں چلا جائے گا، تو اس کی موت اس کے لیے بہتر کیوں کر گئی؟ ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا میں وہ کھاتا پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اس کے تو مزے ہیں، تو جاتے ہی وہاں پہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کے لیے اس کی موت کیوں کر بہتر ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے، یہی والی آیت ہے کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اور میں یہ تو بلکہ الٹا ان کے لیے اور زیادہ وبال ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے تو اپنی سرکشی میں، اپنے گناہوں میں اور بڑھتے رہیں گے، تو جتنا اور بڑھتے رہیں گے، موت جتنی متاخر ہوگی، لیٹ ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کا برا جو نامہ اعمال ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو جب یہ مریں گے تو اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اگر یہ جلدی مر جائے تو گویا ان کی موت بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن ہو یا کافر ہو، فرمایا دونوں کی موت ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح پھر حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اب یہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے یا اندازہ ہوتا ہے، گویا کہ پھر انسان کو تو کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے تاکہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تو جلدی جلدی تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ تو اس کا جو رد ہے کہہ لیں یا اس کا جواب جو ہے، چند ایک احادیث ملتی ہیں جن میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ ٹھیک، اگر اس نے خواہ موت کی تمنا کرنی ہو، اگر اس کا دل کرتا ہی ہو ٹھیک ہے دعا کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے یہ زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب یہ میرے لیے زندگی بہتر نہ رہے تو پھر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے لازمی کوئی دعا کرنی ہے، اگر کوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو وہ پھر اس طرح سے دعا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے ہرگز کوئی موت کی طلب نہ کرے، تمنا نہ کرے۔ اگر وہ شخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ اور نیکیاں کرتا جائے، تو اگر وہ موت کی دعا کرے گا تو یہ سلسلہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص بدکار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو گویا کہ وہ موت کی دعا کر کے اپنے ٹائم کو لمیٹڈ کر رہا ہے اور اپنی توبہ کی جو چانسز ہیں ان کو کم کر رہا ہے۔ تو میں کہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو اس کی نیکیاں کم رہ جائیں گے، اور اگر گناہ گار ہے تو وہ اپنی موت کے چانسز کو لمیٹڈ کیے جا رہا ہے۔ تو میں کہ کسی بھی صورت میں موت کی تمنا نہ کریں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بھی حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو دو صورتیں ہیں ہمارے پاس کہ بندے کو موت کی تمنا، یعنی بیسیکلی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو کہ کافر ہو یا مومن اس کے لیے موت کی زندگی، موت جو ہے زندگی سے بہتر ہے، جو ہم نے بھی پڑھا نا، تو وہ بظاہر اس کا اپوزٹ لگتا ہے۔ تو ہم اگر دیگر آیات سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر سے زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر سے زندہ کیا جاؤں۔ تو گویا ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسی خواہش رکھنا یا تمنا رکھنا، لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ تو مجھے مار دے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعا نہیں کی بلکہ ایک اپنی تمنا یا ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو، اور شہداء کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ شہید جو ہے وہ طبقہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے مجھے بتاؤ، تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج، پھر سے ہم تیرے راستے میں رہیں، تاکہ پھر سے جو موت کی لذت ہم نے چکھی ہے تیرے راستے میں قربان ہونے کی وہ واپس چکھیں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جو ایک دفعہ چلا جائے گا وہ واپس اس کو زندگی نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک دعا ہے، انہوں نے دعا یہ کی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت مقدر فرما۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گویا کہ شہادت کی تمنا کی ہے۔ تو اس طرح سے موت کی دعا، شہادت مانگنا یہ منع نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ خواہش رکھنا، یہ تمنا رکھنا۔ اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صدق دل سے شہادت کی دعا کی، ٹھیک ہے، اور دعا ایک ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ دعا کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے۔ تو اگر سچے دل سے کوئی شخص شہادت کی طلب کرے اور اس کی دعا کرتا رہے، تو اگر وہ بستر پر بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو اگر ایسی اچھی موت کی طلب ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی تمنا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نارملی کو بندہ اپنی زندگی کے مسائل سے تنگ آ کے جیسے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے مار دے، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، یا مصیبتیں ہیں یہ ہے، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کے لیے موت کی دعا کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی مومن اس وقت جو ہے ظاہر ہے صدمے میں تھے، ان پر پریشانی آئی، 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، اور بری خبریں جو ہے فیک نیوز وہ پھیلنا شروع ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، یہ صدمہ تھا، اور پھر مال غنیمت جو ہے ان سے چھن گیا، وہ صدمہ تھا، تو صدمے تھے اوپر نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، بلکہ یہ آزمائش جو ہے یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور کافروں کو جو ہے وہ الگ الگ فرما دے، ان کو واضح فرما دے۔ اور یہ والی آیت جو ہے یہ مومنوں کے طیب، ان کے پاکیزہ ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے خبیث لوگوں کو علیحدہ فرما دے۔ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا، ان کو الگ کر دیا،
کیونکہ جیسے ہی یہ جنگ احد شروع ہوئی تو منافق جو ہے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں وہ 300 کے قریب منافق جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بالکل واضح فرما دیا. مومنوں کو بھی پتہ چل گیا. اللہ اور اس کے رسول تو پہلے سے جانتے تھے، لیکن مومن جو ہے عام جو مسلمان تھے ان کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ پکے منافق ہیں. اور اسی طرح پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حمراء الاسد کے مقام پر ابو سفیان دوبارہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا. تو اس وقت جو ہے مسلمان اگرچہ شکستہ دل تھے، ٹوٹے ہوئے دل تھے، بظاہر اگر ہم دیکھیں دنیاوی لحاظ سے تو بظاہر جنگ ہارے ہوئے تھے، بظاہر دیکھا جائے تو اگرچہ وہ جنگ بھی مسلمان جیتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہاں سے جو تعلیمات ملی ہیں، وہاں سے جو درس ملے ہیں، ان کو جو سیکھنے کو ملا ہے، اسی نے پھر آگے جا کے فتوحات کے راستے کو مزید کشادہ کیا ہے، کھول دیا ہے. تو اس سب کے باوجود جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو فوراً چل پڑے کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے واپسی حملہ کی تیاری کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا. یہ ہم نے پچھلے جو ہے دروس میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کیا. ان کو ایک دفعہ یہ خیال آیا تھا، جمع ہونا شروع ہوئے تھے کہ ہم ابھی جائیں واپس مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ میں ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا. تو پھر وہاں سے واپس آنے کی ان کو جرأت نہیں ہوئی، چلے گئے. تو فرمایا کہ منافق جو ہے اس وقت بھی مسلمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو الگ فرما دیا. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو طیب قرار دیا. اور یہ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور ان میں خلفائے راشدین چاروں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ چاروں جو جلیل القدر صحابہ کرام، یہ چاروں کے چاروں وہاں موجود تھے. تو اگر اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں اور صحابہ کو دیکھیں تو یہ چاروں اور دیگر جو 700 وہاں پہ موجود تھے تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے طیب کہا ہے، ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان کو پاکیزہ قرار دیا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چاروں کے بارے میں یا ان میں سے کسی بھی ایک کے بارے میں بدگمانی کرے، بد خیالی کرے یا ان کے بارے میں بدتمیزی کرے، ٹھیک ہے، بد زبانی کرے، تو گویا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مومن قرار دیے ہیں، جن کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، تو اگر ان کے بارے میں کوئی ان کو معاذ اللہ ظالم کہے، جابر کہے یا کچھ بھی کہے ان کے بارے میں، جو طرح طرح کے لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، تو یہاں تک بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 6 کے سوا تمام اصحاب جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے. اللہ یعصم، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ صرف 6 صحابہ جو ہے وہ بچ گئے تھے ایمان والے، اور باقی سارے جو ہیں وہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے. اللہ یعصم. ایسے لوگ جن کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گواہی دی، ان کے بارے میں کون ہے ایسا سخت دل جو یہ باتیں کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اور اپنے خیالات کو ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں. اور اسی وجہ سے بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں جن 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی تیر اندازوں کی کہ یہاں سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، آج کل بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کون تھے جی، ان کے بارے میں بولتے کیوں نہیں کہ آقا کریم نے جب ان کو واضح حکم دیا تھا تو حکم دیا تھا ان سے کہہ لیں آپ ہوگی غلطی ہوگی، ان سے کوتاہی ہوگی، ایک نافرمانی کہہ سکتے ہوگی، تو لیکن اس کے بعد انہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہیاں بھی تو دی ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف بھی فرما دیا اور ان کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو اب ہمارے یہ شاعر شاعری ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی کلام کریں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہماری غلطی ہوئی ان سے اور اس کی جزا سزا جو بھی آپ کہہ لیں وہ ان کو مل گئی، تو اس کے بعد وہ پاک دامن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی شاعر شان یہ نہیں ہے کہ وہ تم سب کو غیب پر مطلع کریں، عام مسلمان جو ہے ان کو غیب عطا فرمائے، بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شاعر شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہے اس کو غیب پر مطلع فرمائے. تو رسولوں کو
غیب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پہ چند ایک چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع فرمائے، ٹھیک ہے، اور تم لوگوں کو دیکھ کر یہ جان لو کہ فلاں شخص مسلمان ہے، یا فلاں شخص مومن ہے، یا منافق ہے، یا کافر ہے۔ تمہارے اللہ کی یہ شان ہے کہ تمہیں یہ بتا دے، ٹھیک ہے، اور فلاں شخص منافق ہے یا کافر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ مصائب، آلام اور آزمائشوں کے ذریعے مومنوں کو منافقوں سے اور کافروں کا علم جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ابھی غزوہ احد میں جب 300 کے قریب منافق جب چھوڑ کے نکلے تو ظاہر ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا علم دے دیا ہے، لیکن ان کو جو علم ملا ہے وہ ظاہر سامنے اپنے دیکھ کے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب نہیں دیا تھا، جبکہ اللہ نے خود اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب کا علم عطا فرما دے۔ اسی طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کا موقع آیا تو منافق ہمیشہ پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان ہمیشہ آگے بڑھے، ما سوا رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع کرنے کے لیے چن لیا تھا، ان کے علاوہ اور لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ کے جو رسول ہوتے تھے وہ نور نبوت سے جان لیتے تھے، وحی کے ذریعے جان لیتے تھے، نور نبوت کے ذریعے جان لیتے تھے، جو اللہ تعالیٰ جیسے بھی مناسب سمجھتا وہ عطا فرما دیتا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما لیجیے کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، کہ جو کوئی بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی آسمانوں زمینوں میں جو بھی ہے، یعنی انسان کہہ لیں اور آسمانوں میں فرشتے کہہ لیں، تو جو کوئی بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ اب ہم نے جو پڑھا ہے وہاں پہ تو یہ ہے۔ تو اگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے علم غیب مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے یہ تو قرآن پاک کا آپس میں ٹکراؤ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو تعارض لازم آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مطلقاً علم غیب کہا جائے کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہاں پہ جو فرمایا گیا تو اس سے مراد مطلقاً علم غیب ہے کہ علم غیب کا حقیقی مالک جو ذاتی طور پہ علم غیب جس کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی نبی کے پاس، کسی رسول کے پاس، کسی کے پاس بھی علم غیب بذات خود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ جو مراد ہوگی کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ زمینوں آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، تو گویا کہ حقیقی غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، زمینوں آسمانوں میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں زمینوں آسمانوں میں جس کو اللہ چاہے چن لے اور پھر اس کو عطا فرما دے، وہ والا جو ہے پہلی آیت میں پڑھا۔ تو اللہ جسے چاہے چن لے اور اس کو جتنا چاہے پھر عطا فرما دے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی کو ایک برابر عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا، کسی کو زیادہ عطا فرمایا۔ مفسرین کرام علیہ الرضوان نے یہاں پہ کچھ عبارات نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، تفسیر پہ ان کا بہت زیادہ ورک ہے، اور ہمارے جو اہل حدیث احباب ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں یہ بہت معتبر نام ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، سبھی فالو کرتے ہیں لیکن وہ نسبتاً تھوڑا زیادہ کرتے ہیں۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو غیب کا علم نہیں بتایا جیسے یہ علم اپنے رسول کو بتایا ہے، حتیٰ کہ تم رسول سے مستغنی ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی غیب کا علم عطا فرماتے جو رسول کو عطا فرمایا تھا تو پھر تمہیں تو رسول کی ضرورت نہیں رہتی، تم تو مستغنی ہو جاتے، تمہارا تو ان کی طرف کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، تمہیں رسول کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ تو میں اس وجہ سے تمہیں نہیں عطا فرمایا، صرف اور صرف رسول کو عطا فرمایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور باقی لوگوں کو ان رسولوں کی اطاعت کا مکلف بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ تو اس سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہونا انبیاء کرام علیہ السلام کے خواص میں سے ہے۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح امام
قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب سے جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مطلع فرما دیتا ہے، یعنی علم غیب کا جتنا حصہ اللہ تعالیٰ چاہے اپنے رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ پر بس رسول کا غیب پر مطلع ہونا اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف وحی کے ذریعے ہوتا ہے، ڈالنے وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ غیب سے یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص میں اخلاص ہے اور فلاں شخص میں اسلام میں اخلاص نہیں ہے بلکہ نفاق ہے، تو ان کو یہ وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، خود بخود بغیر واسطہ وحی کے لیے کبھی بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے یا اس کے القاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو علم غیب کے ضمن میں یہاں پہ بیان ہوئی۔ اور پھر اسی طرح اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ ایک بحث ایسی ہے جو پاکستان انڈیا میں ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایسی بحث نہیں ہے جس پر اسلام کا یا ایمان کا دارومدار ہو، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی شخص یہ مان لے تب بھی وہ مسلمان رہے گا، کوئی شخص فرض کرے نہیں بھی مانتا تب بھی وہ مسلمان رہے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پلرز آف اسلام ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آقا کی شان ہے، یعنی اللہ نے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ کے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پہ چند ایک چیزیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا ہوا یا نہیں، تو ہم احادیث کی روشنی میں یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب آپ سے زیادہ مرتبہ سوالات کیے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غضبناک ہوئے، تھوڑا ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ یہ دو شخصوں نے یہ پوچھے اور دونوں کے وہ باپ نہیں تھے، یہ یہاں پہ بیان نہیں ہے، حدیث میں اس اور ان کی تشریحات میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے جو باپ تھے جن کو وہ باپ کہتے تھے یا جو ان کے گھروں میں موجود تھے وہ دونوں یہ نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے پھر اپنے گھروں میں جا کے تحقیق کی، ان میں سے ایک نے تو اپنی والدہ کی گردن پہ تلوار رکھی، اس نے کہا بتا میرا باپ کون ہے؟ تو جو اس نے جب اس کی والدہ نے بتایا تو وہ وہی ایگزیکٹلی نام تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تھا۔ تو اب جب دو شخصوں نے یہ پوچھا نا، دو اشخاص نے کھڑے ہو کے پوچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غضب کے آثار بھی دیکھے، تو انہوں نے سمجھ لیا یہ معاملہ پھر ایسے اگر کوئی پوچھتا جائے گا تو یہ معاملات کھل جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کیا نکل کے آ جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آئندہ سے ایسے سوالات ہم نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا جو غصہ ہے کہہ لیں کہ اس کو دور کیا۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو کیا کوئی ایسا شخص یہ کہہ سکتا ہے جس کو چیزوں کو پتہ نہ ہو؟ اور ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے پوچھا ہے انہوں نے کیا پوچھا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں پوچھی جو ہمارے سامنے تھی، موجود تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں احباب نے اپنے والد کا پوچھا ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ والد کے بارے میں والدہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہو سکتا، ایون کہ والد کو خود بھی نہیں پتا ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے پاس جا کے بچہ لے لے، جو حقیقی والد ہے شاید وہ بھی اتنا اس کو وہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا باپ۔ آج کا تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس وقت کی بات آپ کریں تو عورت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا اور پھر اس نے جا کے گھر میں اپنی والدہ کی گردن پہ تلوار رکھ دی، اس نے کہا بتا میرا باپ کون ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ کب کون پیدا ہوا ہے اور اس عورت کے پاس کون گیا ہے، کس سے یہ اس کا راہ میں بچہ ٹھہرا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو پہلے ہو چکی ہے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور جو بعد میں ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے، یعنی جب سے دنیا تخلیق ہونا شروع ہوئی تب سے لے کے خبریں بیان کرنا شروع کی، حتیٰ کہ جنتیوں کو اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے تک کی خبریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر بیان کر دی۔ جس شخص نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ گویا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، وہاں تک ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور فرمایا کہ جس نے یاد رکھا، جس کو یاد رہا اس کو رہ گیا، جس کو بھول گیا سو بھول گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور کو بیان فرما دیا۔ جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا، جس شخص نے نہ جانا یعنی بھول گیا سو بھول گیا، یا جس نے اس وقت سنتے ہوئے نہ سنا، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات بندہ کو کسی خیال میں گم ہوتا ہے تو سنتے ہوئے بھی نہ سننا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جس نے جان لیا، جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا۔ یہ دونوں روایات جو ہے یہ بخاری شریف کی ہیں۔ اسی طرح امام مسلم شریف کی روایت یہ ہے کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اب یہ والی تھوڑی ڈیٹیل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا اور بیان کرتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر واپس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے خطبے کو وہیں سے آگے شروع کیا، خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، عصر کی نماز ادا فرمائی اور پھر واپس آپ نے ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام ما کان و ما یکون کی خبریں عطا فرمائی۔ ما کان کا مطلب جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی ہمیں بتا دیا، و ما یکون جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ بھی ہمیں بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ جو ہم میں سے زیادہ حافظہ والا تھا، اچھے ذہن والا تھا، اس کو یاد رہ گیا، اور جو اس کو یاد رہ گیا، اس کے پاس زیادہ علم رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو اب یہ والی تمام احادیث اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث شریف دیکھتے ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو لپیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں اس کے مشرق اور مغرب کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو، جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب کو اس طرح دیکھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ سارا کا سارا ظاہر ہے۔ ہاں، ہمارے پاکستان میں جو بحث ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ علم غیب سے کیا مراد ہے، یعنی بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں بھی واضح کر دوں کہ جو کہتے ہیں جی علم غیب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو جب دیکھ لیا ہتھیلی کے سامنے تو پھر غیب کہاں رہا؟ ٹھیک ہے، تو غیب تو نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جو کہتے ہیں غیب ہے وہ کہتے ہیں جی غیب تو اس لحاظ سے ہے کہ جو ہمارے سامنے چیز نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، جب بتا دیا تو پھر تو غیب نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ غیب ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ان کے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں غیب میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے انکار کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں، بات تو بنتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ جب وہ پہلے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو پھر غیب کس بات کا ہوا؟ تو جو کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس غیب نہیں ہے اس لیے وہ تو سامنے ہے ہر چیز ان کے، تو اگر یہ والا اس وجہ سے غیب کا انکار کیا جائے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہر چیز کو جانتا ہے نا،
تو اگر وہ عالم الغیب ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے. تو جو چیزیں ہم سے غیب ہیں اس کے سامنے ہے وہ ان کا عالم الغیب ہے. اسی طرح جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو عطا فرمایا وہ اس کے دیے ہوئے علم سے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کسی نبی کے پاس یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ذاتی علم غیب تھا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ نبیوں کے پاس یا کسی کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. یہ فرق ہے. اللہ کے پاس اپنا ذاتی علم ہے، علم غیب، اور اللہ کے نبیوں کے پاس جو ہے اس کی طرف سے عطا کرتا ہے علم غیب ہے. اور کتنا ہے یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ پہلے دن سے جب سے تخلیق شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کچھ بتا دیا. تو گویا کہ کیا بچا جو نہیں ان کے پاس علم غیب ہے. اور یہ کتنا ہو، اور آج کل لوگ لڑتے ہیں جی اتنا تھا یا اتنا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا اپنے بندے کو. ٹھیک ہے، تو سکھانے والا جب وہ ہے، دینے والا جب وہ ہے، اور لینے والے یہ ہے، تو میں اور آپ کون سے ہیں جو تعین کرے کہ اتنا ہے یا اتنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ جتنا اس نے چاہا دے دیا، اور جتنا اس نے چاہا تھا دے دیا اور انہوں نے لے لیا. اب ہماری کیا اوقات ہے؟ سو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب پوچھا جاتا تھا کسی بھی مسئلے کے بارے میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ آج کا دن کون سا دن ہے، تو سب کو پتا تھا. یہ شہر کون سا ہے؟ فرمایا کہ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حج کر کے ابھی کھڑے ہیں، مکہ مکرمہ میں کھڑے ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی نہیں بولا تھا، سبھی کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں. چاہے وہ اس کو کچھ کہہ دیں، چاہے جمعہ کے دن ہو کہہ دیں آج پیر کا دن ہے تو وہ پیر کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان کے پاس ان کے رب کا عطا کردہ علم ہے. جو وہ چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ہمیں بتا دیتے ہیں، تو ہمارا کام ایمان لانا ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ہے ایک اختصار کے ساتھ جو چیزیں ہم بیان کر سکتے تھے وہ بھی بیان کی ہے. تو ایک حدیث شریف اس کے علاوہ بھی ہے کہ کتنا عطا کیا اور کب عطا کیا. کب کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہاں پہ بیان ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے تاخیر سے تشریف لائے، اور اتنی تاخیر ہوگی کہ ہمیں ڈر لگا کہ ابھی سورج نکلے گا، ابھی یعنی سورج بالکل نکلنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، نماز کی اقامت کہی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز فجر پڑھائی، یعنی جماعت کو مختصر کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ہم سے با آواز بلند خطاب فرمایا اور فرمایا کہ جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو. پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا میں اب تم سے یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز میں آنے کے لیے تاخیر کیوں ہوئی. میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ کیوں میں لیٹ ہوا. فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، وضو کر کے میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی. جتنا اللہ نے چاہا میں اللہ کی بارگاہ میں رات کو قیام کیا، نماز پڑھی. پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی. اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ کو بہترین بیوٹیفل صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو پھر جب میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا مجھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں. فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں جو ملائے اعلیٰ ہے، جو فرشتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک جو ہے وہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کی.
اب اللہ کا دست مبارک کیسا ہے وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس دست مبارک کے پوروں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کی، اور فرمایا کہ اس دست مبارک رکھنے کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے ہر اس چیز کو جان لیا جو میں نہیں جانتا۔ سو یہ وہ لمحہ تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب جب لینے والا یہ بتا رہا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، دینے والا فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے علم غیب دینے کے لیے۔ تو کہ میں کون کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں پڑے؟ جتنا ہے سو ہے، جتنا نہیں ہے سو نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے ہے کہ چیزیں وہ غیب ہم پر ہیں ان پر نہیں ہے، اس لحاظ سے علم غیب ہے۔ ان کے لحاظ سے دیکھیں تو علم غیب نہیں ہے، ان پر تو ہر چیز سامنے ہے، واضح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوسری روایت ہے اس کی، تو فرمایا کہ ملائکہ اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اے رب میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، سب کچھ میں نے جان لیا۔ تو یہ ساری احادیث جو ہے دیکھ لیں، ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنا چاہا وہ علم عطا فرمایا۔ اور جو قرآن پاک میں یہ ہے، متعدد آیات میں ہے، جگہ جگہ پہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی علم غیب جانتا ہے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ حقیقی علم غیب اسی کا ہے، وہی جانتا ہے۔ جو باقی جانتے ہیں، جو اس کے انبیاء، وہ اس کی طرف سے عطا کردہ سے جانتے ہیں، اپنی پاور سے اپنی طاقت سے نہیں جانتے ہیں۔ سو اپنا ذاتی صرف اسی کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس عطائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے فضل، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا ہے اور اب وہ اس میں بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، بچا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سیو کر لوں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے، تو میں ایسا نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں کہ ان قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ دوسری مقامات پر بھی قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو پگھلا کے، ان کے بعض جگہ میں ہے کہ ان کے ہاتھ پہنا کے ان کو پہنا دیے جائیں گے، تو اس طرح کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ بل هو شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے۔ تو فرمایا سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جن چیزوں میں بخل کر کر کے وہ جمع کرتے رہے ہیں، جن مال و اسباب کو، فرمایا قیامت والے دن وہ ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کا وارث جو ہے، حقیقی وارث وہ صرف اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ سو یہ چند ایک آیات ہے غزوہ احد کے ضمن میں، اور اس کے بعد کہ جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بالکل چیزوں کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں اجازت دی ہے، اگر کسی کے پاس اچھا مال ہے، اسباب ہے، اس کو اپنے آپ پر خرچ کرے۔ کھانے پینے میں فرمایا گیا، یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ، کچھ صحابہ کو دیکھا نا کپڑے تھوڑے ان کے پہنے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ
کہ اچھا کھانا بھی چاہیے، پہننا بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے پاس کچھ ہو تو حج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لالچ میں یا اس کی طمع میں مال کو بچا بچا کے رکھنا اور اللہ رسول کے راستے میں بالکل خرچ نہ کرنا. کوئی مستحق آ جائے تو اس کو ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، کسی جگہ پہ ضرورت ہو، کوئی ضرورت مند ہو کوئی، تو وہاں پہ دینا نہیں، بلکہ صرف اس کو ہر وقت بچا بچا کے گن گن کے رکھنا. تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اچھے بزنس ہیں، ان کے پاس جمع بھی ہے، اس میں حج نہیں ہے، لیکن بالکل کنجوس بن کے بیٹھ جانا تو وہ سراسر حج ہے. اس کی مذمت یہاں پہ بیان کی گئی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کے اس درس کے ضمن میں تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے. آگے کچھ چیز کو پوچھنے والی ہے، کوئی وضاحت والی ہے، پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین، ہماری آج کی ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بالکل آج کے درس میں ہم نے جو احادیث پڑھی ہے، جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا اس میں جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا ہے، وہ تیری طرف سے توفیق سے تھا. میرے مولا اس کو قبول فرما. اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا، وہ ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے ہے، اس سے ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو قرآن پاک کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس کو پڑھ کر میرے مولا اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک میں جتنے بھی احکام ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں ان سے باز رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کو ہمارے چہروں کا نور بنا دے، قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے. یا الہ العالمین، قرآن پاک کو ہماری زندگی میں نور بنا، ہماری آخرت میں بھی قرآن پاک کا نور ہمیں عطا فرما، ہماری قبروں کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرما، اور صراط پر اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں اس کو ہمارا رفیق بنا، اور قیامت والے دن میرے مولا اس کو ہمارا شفیع بنا. یا الہ العالمین، قرآن پاک کا یہ فیض، یہ برکتیں ہم سب کو ہماری زندگی میں نصیب فرما. ہماری بہنیں باجیاں جو موجود ہیں ان کو بھی عطا فرما. ہمارے جو بچے یہاں پہ موجود ہیں میرے مولا، ان کو بھی قرآن پاک کا نور عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن پاک کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے ہمارے والدین میں سے، اعزا و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا. اور میرے مولا ہمارے والدین میں سے، اعزا و اقارب میں سے جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص ہمارے والدین کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ، اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں تمام کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما اور اس میں برکتیں عطا فرما. ہر قسم کے حرام سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، آج کے اس محفل کے کھانے کا اہتمام ہمارے جس بھائی نے کیا ہے، نام لینے سے منع کیا ہے، میں بولا تو سب کے نام بہتر جانتا ہے، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور میرے مولا اس کھانے کا صدقہ، اس محفل کا صدقہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. میرے مولا ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین، اس نعمت سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا الہ العالمین، جو شادیوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی بہتر اسباب پیدا فرما، ان کے رشتوں کے انتظام فرما. جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. جو جابس کی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.